بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مضمون جو ہے 73 نمبر آیت سے لے کر کے اور 82 نمبر آیت تک ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی موضوع ہے جس کو قرآن کریم نے لیا ہے. ان 10 آیتوں کا ایک ہی موضوع ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہی قرآن کریم نے طے کیا ہے آیتوں کے اندر، پھر اس کا طریقہ بھی بتایا. موضوع یہ ہے، پہلے تو بات یہ تھی جو چل رہی تھی ابھی، کہ قبیلہ ثقیف نے اس بات کی گزارش کی کہ اگر تم ہماری اس جگہ کو ہی ایسا محترم بنوا دو جیسا کہ مکہ کا احترام حاصل ہے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. قبیلہ ثقیف جو مسلمان نہیں تھے. دوسری بات، یہود نے یہ والی بات کہی کہ بھئی تم جو ہے ملک شام کو اپنے جگہ کیوں نہیں بناتے ہو، حالانکہ ملک شام تو نبیوں کا مرکز رہا ہے. یہ دو باتیں کہی. اچھا، یہ دونوں باتیں ایسی باتیں تھیں کہ جس کو دیکھ کر کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں کچھ باتیں چلی، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یعنی وہ تم کو آزماتے ہیں تاکہ تم ان کی بات مان لو تو وہ تجھ کو دوست بنا لیں گے. اور اس کے بعد میں پھر فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ نَصِيرًا. تو فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوگا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو ہم تم کو عذاب دیں گے ڈبل. یہ بات کہی. دوسری بات جو یہود نے کہی تھی کہ بھئی تم اس طریقے سے کیوں نہیں کر لیتے ہو، کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو، مدینے کی جگہ کو یا مکے کی جگہ کو چھوڑ کر کے تمہیں تو ملک شام جانا چاہیے، وہاں پر نبی رہے ہیں. تو اس میں کہا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تم نے اس جگہ کو چھوڑ کر کے، مکے کی جگہ کو چھوڑ کر کے یا مدینے کی جگہ کو چھوڑ کر کے تم وہاں پہنچ گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں بچیں گے، کیونکہ نبی کے رسول کی جگہ چھوڑتے ہی عذاب آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا دستور نہیں ہے. اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالی رسول کو اپنے حکم کے مطابق رکھتا ہے، اور جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس بستی کو کوچ کر دیں، جس کو ہجرت و برات کہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. تو یہ دونوں باتیں کہیں. اس کے اندر بھی قرآن کریم نے پھر ایک وعید دی ہے. وعید کون سی دی ہے؟ وعید ان دونوں کے بیچ میں ہی دو بات ذکر کی، دونوں کے بیچ میں وعید ذکر کر دی ہے. وہ وعید کیا تھی؟ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. یہ وعید ہے. یعنی کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، ان کی بات مان لی یا ان کی بات سے متاثر ہو گئے، یا پھر تم نے اس خیال کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ نبیوں کا مرکز تو ملک شام ہے، اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی کام کر لیا. یہ تو اصل میں وہ باتیں تھی جو کہ عام طور سے آپ سے کہی جاتی تھی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کام تم نے ایسا کر لیا اپنی مرضی سے کہ جس کی نشاندہی ہم نے نہیں کی ہو، اگر اس طریقے سے تم نے کر لیا تو بیچ میں وہی ذکر کرتی ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ. اب قرآن کریم اس کے بعد میں ان خیالات کو رد کرنے کے لیے اور ان جیسے لوگوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے وہ کیا طریقے ہیں، کہ اندر سے وہ کون سی طاقت ہے جو کہ پیدا ہوگی، اندر سے وہ کون سی طاقت ہے جو پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس طریقے کی باتیں نہ آئیں سامنے. تو اس کا علاج قرآن کریم نے دیا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ فوراً اس کے بعد میں جو یہ مضمون ہے، یہ مضمون طے کیا تھا کہ مضمون یہ ہے. یہ مضمون ہے داعی کی اصلاح. اس کو اگر کہہ لیا جائے داعی کی اصلاح، کیسے مطلب اس کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے اس کو، یعنی کہ وہ کتنا یہ حالانکہ رسول، اس کے لیے تو رسول خاص ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی اہتمام دوسرے لوگ بھی کر لیں تو وہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے گا جو کہ حاصل ہوا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو طریقہ یہ ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج کے دلوک سے الی غسق اللیل، رات کے غسق تک. غسق کہتے ہیں اندھیرا. غسق غاسق اذا وقب،
اور اندھیرے کرنے والی. غاسق اصل میں وہ ہے جو کہ چندھیا دے, نظر و روشنی ختم کر دے. روشنی کے ختم کا نام غسق ہے. رات کے غسق تک یعنی اس سے مراد وہ یہ غروب آفتاب تک. اس سے پانچوں نمازوں کا ذکر اس کے اندر آ گیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اور پھر آگے فرما رہے ہیں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور فجر کا قرآن بے شک فجر کا قرآن کان مشہودا کہ ہے کہ وہ حاضر کیا جاتا ہے. وقرآن الفجر یہ عبارت اصل میں یہ معطوف دونوں معطوف لے. عبارت اس طریقے سے ہے الی غسق اللیل وقرآن والفجر والقرآن والفجر. یہ ہے عبارت. اور تم فجر کی نماز قرآن پڑھیے اور فجر کی نماز پڑھیے. کیونکہ بعد میں عبارت کو الگ کر دیا ہے ان قرآن الفجری, اس لیے کہ فجر کا جو قرآن ہے اسی وقت کا جو قرآن ہے کان مشہودا کہ وہ حاضر کیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا, قرآن کریم کو پڑھنے سے مراد تلاوت پڑھنے سے مراد قرات نہیں ہے. قرات کہتے ہیں محض پڑھ لینے کو. تلاوت کہتے ہیں اندر کے مضامین کو سمجھنا. قانون اور ضابطے کے اعتبار سے پڑھنا اس کو تلاوت کہتے ہیں. یعنی کہ مضامین کو سمجھنے کے لیے کہ وہ سمجھ میں آئے یہ ذکر کیا. یعنی کہ ان کے لیے ٹونک کیا ہے, ان کے لیے دوائی کیا ہے, غذا کیا ہے, جو اس طریقے کے خیالات کو رد کرتے رہے گی. جس طریقے کا خیال وہاں سے آیا تھا اس طریقے کے خیال کو رد کرتا رہے گا. وہ ٹونک جو ہے قرآن کریم ہے. اور وہ بھی کس وقت میں؟ فجر کا یعنی کہ فجر سے پہلے پڑھنا سمجھ کر کے. یہ جو ہے یہ اصل میں یہ اصل بات کیوں تھی. یہ جو اب امت کے اندر وہ چلا ہے رواج ایک پارہ صبح پڑھنے کا, یہ وہیں سے چلا ہے. لیکن یہ اصل میں پڑھنا قرات کے لیے نہیں تھا. قرات محض الفاظ کو پڑھ لینا. یہ قرآن کریم نے یہاں پر حالات کو کھولا. یہاں سے مراد یہ تھا کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھنا. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ قرآن کریم وظیفہ نہیں ہے. قرآن کریم وظیفہ نہیں ہے جس کو صبح شام پڑھ لیا جائے. یہ ایک میسج اور پیغام ہے جو کہ لوگوں کے اندر کی ایکٹیویٹی پیدا کرنے کے لیے, متحرک بنانے کے لیے, یا پیغامات اور ارشادات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو اتارا گیا ہے. یہ اس کی وجہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ فجر کا جو قرآن ہے کہ وہ حاضر ہوتا ہے. یعنی کہ فرشتے ہوتے ہیں دن اور رات کے, فرشتے بھی سنتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک نورانی ماحول بنتا ہے جس سے بات سمجھ میں آسان ہوتی ہے. اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے. اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. ایک تو یہ دیا ہے, ایک غذا تو یہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو بطور تلاوت پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کے اندر فہم اور بصیرت حاصل کی جائے. دوسری بات یہ کہی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کہ رات کے حصے میں تہجد پڑھیے. تہجد کہتے ہیں نیند توڑ کر کے اٹھنے کو. نیند توڑ کر کے اٹھنا یہ تہجد کا معنی ہے. لفظی معنی اس کے نیند توڑ کر کے جاگنا. تو اس لیے تہجد اسی کو کہتے ہیں جس کو سو کر کے توڑ کر کے نیند کو ختم کر کے جاگو. اصل میں وہ محبوب ہوتی ہے, انسان کو نیند محبوب ہوتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر ساری چیزیں محبوب ہوتی ہیں. تو اس وقت میں نیند کو توڑنا, بستر کو چھوڑنا اور اللہ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جانا, یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے جو کہ انسان کرتا ہے. تو اس مجاہدے کی وجہ سے تو وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ تمہارے اندر وہ ساری بصیرتیں, تقویتیں. اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کے اوپر تہجد فرض رہی ہے. ہر نبی نے تہجد پڑھی ہے, کیونکہ تہجد تو اصل میں دعوت کے راستے کی وہ غذا ٹونک ہے کہ جس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص اصلاح کے لیے کھڑا ہو رہا ہو یا لوگوں کی فلاح کے لیے کھڑا ہو رہا ہو اور وہ تہجد سے غافل ہو تو وہ اپنے مشن میں فیل ہو جائے گا. اس کو لوگ چلنے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس راستے کے اندر کہنا سننا مصیبتیں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نماز پڑھتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, پڑھو کوئی دقت نہیں. جس دن آپ نے یہ کہنا شروع کیا انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اس دن سے ہی آپ کے اوپر پتھر برسے, آپ کو برا بلا کہا گیا. پتھر برسنے کا اتنا غم نہیں ہوتا ہے جتنا کہ سننے کا غم ہوتا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے تو آدمی بالکل بکھر جاتا ہے. تو یہ بکھرنا نہ ہو اور یہ برابر ثبات قدمی جمی رہے اور برابر آدمی کام کے اوپر جمع رہے. اس کے لیے 2 ہی اصول ہیں جو قرآن نے دیے. نمبر 1 قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا, نمبر 2 تہجد کا اہتمام کرنا.
یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بغیر دعوت ناگزیر ہے، اصلاح کا کوئی بھی کام ناگزیر ہے. اس کے بغیر اس کے اندر قائم رہنا یہ ناگزیر ہے. بڑا مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، اس کے اندر بڑی دقت و پریشانی ہوتی ہے. اس لیے قرآن اس کو بار بار کہہ رہا ہے، جہاں پر بھی بات آتی ہے وہ بار بار اسی بات کو کہتا ہے. اس کا اہتمام تو تہجد کے اہتمام کو تو بہت زیادہ، اس کے اہتمام کے اوپر وہ توجہ دلا رہا ہے. تو فرمانے یہاں پر تو بات کو بالکل کھول دیا ہے. رات کے حصے میں تہجد پڑھیے. حالانکہ تہجد علماء کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے، لیکن تہجد کو قرآن نے کھول دیا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے تہجد پڑھیے. یعنی کہ تہجد کے لغوی معنی نیند توڑ کر کے جاگنا، اور رات کے کسی حصے میں تہجد پڑھیے. نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے نافل ہوگا. نافل کے معنی نفل وہ والی اصطلاح میں نہیں ہے، بلکہ نفل کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ زائد اندر سے. ایک تو یہ ہے نماز، ایک تو نماز کا اہتمام، کہ نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ تقویت پیدا رہیں گی. اور اس تہجد سے تمہارے اندر یہ حال ہوگا کہ تہجد تمہارے اندر زیادتی کا سامان، ایسا سمجھو جیسے کہ کھانا بنایا ہو اور اس کھانے کے اندر گھی ڈال دو تو اس کا ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے. تو ہمارے تہجد ایسی ہے کہ نماز کے ذریعے سے تمہارے اندر ایکٹیویٹی پیدا ہوگی. اور یہ تہجد ایسی جیسے کہ تمہیں بالکل ایک دم سے اس نے کچھ ٹونک اندر سے دے دیا ہو. نافلۃ لک، یہ اس معنی میں ہے تمہارے لیے زائد ہوگا، یعنی کہ تمہارے لیے ایک زیادتی کی چیز بنے گا. زیادتی یعنی کہ تقویت، اس بات قدم کے بارے میں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، اور فرما رہے کہ قریب ہے یہ بات کہ تمہارے اس اہتمام کی وجہ سے، نماز کے اہتمام اور قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کے اہتمام کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہیں دعوت کے میدان میں متحرک رکھیں گی. اس کے اندر تم لوگوں کی باتیں سنو گے تو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اس کے اندر لوگ تمہیں ماریں گے، تمہارے اندر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تمہیں لوگ گھر سے باہر نکالیں گے تو تمہیں گھر کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. گھر کو چھوڑنا، بستی کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، یہ ایک صلاحیت کی بات ہے. ورنہ آدمی سے اپنے کام نہیں چھوٹتا ہے، کاروبار نہیں چھوٹتا ہے، تھوڑے سے وقت دین کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ان عمل کی وجہ سے یہ ساری ایکٹیویٹی، صلاحیتیں پیدا ہوں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہارے اوپر ایک انعام اور احسان کریں گے. اور وہ کیا ہے انعام اور احسان؟ عسیٰ، قریب ہے یہ بات کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے. اٹھا دے گا تجھ کو تیرا رب ایک مقام محمود پر. مقام یعنی کہ مقام محمود، یعنی ایک ایسی جگہ پر جو کہ محمود. مقام محمودہ کہہ دیجئے کوئی بھی ایک سلیکٹڈ جگہ، یعنی جس کا سلیکشن ہوا ہو یا جس کو منتخب کیا ہو کسی اس کے خوشگواری کی وجہ سے. جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ بھئی کمپنی والے کہتے ہیں کہ اگر جو اچھا کام کرتا ہے اس کو ایک ٹور دیتے ہیں، اور وہ ٹور ایسی جگہ کا دیتے ہیں جو کہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے. مثلا کہیں بھیج دیا، کسی خوبصورت جگہ، کسی کشمیر کی وادی میں بھیج دیا، کسی یعنی کہ پہاڑوں کی، دریاؤں کی وادی میں بھیج دیا، خوبصورت جگہ پر. یہ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے. یعنی وہ تو سارے کام ہوں گے کہ ساری چیزیں جزا دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ایڈوانس چیز ہوگی الگ سے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود اس طور پر ہوا کہ آپ کی ہر ایک نبی نے تعریف کی، کیونکہ آپ تو اس دعوت کے میدان کے متحرک ساتھی ہیں. آپ کے مقابل کا نہ تو کوئی تھا، نہ ہی ہے، اور نہ ہی ہو پائے گا. جتنا آپ نے کیا ہے، برداشت، صبر کیا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. لیکن اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دعا کرتی رہیے، وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور آپ کہیے میرے رب مجھ کو داخل کر مدخل صدق، سچائی کے داخل کی جگہ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھ کو نکال دے سچائی کے نکلنے سے. یعنی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا آ جائے، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملہ بنے، تو آپ مجھ کو سچائی پر جمائے رکھیے. بس سچائی کے اوپر جمائے رکھیے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے میں نہ پھروں، حق سے نہ پھروں، کسی کے کہنے سے میں جگہ کو نہ چھوڑوں، کسی کے کہنے سے میں ان کے خیال کی وجہ سے اپنے اس کام سے نہ رکوں، کسی کے کوسنے سے، تانا دینے سے، لالچ دلانے سے، کسی بھی کام سے میں اپنے اس کام سے منحرف نہ ہوں، برابر جمع رہوں. اس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ ان سے کہہ دیجئے بالکل کھلم کھلا کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ میرا راستہ ہے.
الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور یہ میرا بھی راستہ ہے اور ان لوگوں کا بھی ہے جو میرے ساتھ میں۔ یہ بالکل واضح بات تھی۔ تو یہ اسی کی طرف دعا کا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھ کو داخل کریے سچائی کی جگہ میں اور مجھ کو نکال دیجئے سچائی کی جگہ میں۔ یعنی اگر کہیں، یعنی کہ جو بھی کام ہو، کہیں سے آنا ہو، جانا ہو، کرنا ہو، بیٹھنا ہو، سب سچائی ہو، یعنی کہ حق والا کام ہو سارا کا سارا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہیے کہ بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس سے سلطان نصیرہ، ایک مددگار سلطان۔ سلطان نصیرہ یعنی کہ جو تقویت دیتا رہے، جو تقویت دیتا رہے۔ حالانکہ سلطان النصیر تو قرآن نے خود دے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز، تہجد کی اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ سلطان النصیر قرآن نے دے دیا ہے۔ لیکن پھر اور سلطان نصیر مانگا گیا کہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سلطان نصیر دے کہ جس سے میرے اندر حوصلہ افزائی، کہ جب آدمی کہیں جاتا ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ میں اس کو حوصلہ اس کو دیتا ہے، ابھارتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ تو میرے اندر یہ بات پیدا کیجئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور یہ بات دھیان رکھیے، وَقُلْ، اور کہتے رہیے، یعنی اس بات کو زبان سے بھی کہیے اور دھیان بھی رکھیے، کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل، کہ جس دن حق آ گیا باطل نہیں بچے گا۔ زہق کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی کہ دماغ، کسی چیز کا دماغ پھوڑ دینا، یہ زہق کے معنی ہے، کسی چیز کا دماغ یعنی اس کی مین پاور کو ختم کر دینا، جیسے کہ انسان کی مین پاور کیا؟ سر کاٹ دیا، زہق۔ کسی چیز کی مین پاور کو، مین اسٹریم جہاں سے وہ چیز کنٹرول ہوتی ہے، اس کو ختم کر دینا۔ حالانکہ زہق کے معنی تو لوگ جانے کے ختم ہونے کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن اس کا اصلی معنی یہ ہے کہ کسی کی مین پاور یا مین جگہ کو بالکل ایک دم سے فنا کر دینا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس دن حق آ گیا باطل اس دن بچے گا نہیں۔ جاء الحق، اور یہ کہتے رہیے اور یہ بات بھی رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر جمے رہیے، کیونکہ آپ اگر اس کے اوپر جمو گے تو آپ دعوت دو گے، اور جب آپ دعوت دو گے تو حق آئے گا۔ اور جس دن حق آ گیا اپنے تمام شان و شوکت کے ساتھ میں، حق بالکل واضح ہو گیا، تو فرما رہے ہیں تو باطل کا کیا ہوگا؟ زہق الباطل، باطل نکل لے گا۔ زہق الباطل، حق آ گیا، اور یہ ماضی کے صیغے سے ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس کا آنا لازمی ہے، حق کا آنا لازمی ہے، حق تو ضرور آ کر کے رہے گا اور باطل بھی جا کر کے رہے گا۔ وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل ہے ہی ختم ہونے والا، کمزور ہونے والا، ختم ہونے والا، اس کی مین پاور یعنی بالکل ایک دم سے تباہ برباد ہونے والا، یہ لازمی چیز ہے۔ ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور فرما رہے کہ ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ جو کہ شفا ہے، یعنی کہ شفا کس اعتبار سے ہے؟ کہ وہ شفا دیتا ہے ضلالت سے، گمراہی سے، غلط چیزوں سے، ہر وہ چیز جو کہ انسان کو کمزور کر دے عمل کے میدان میں یا دعوت کے میدان میں یا اخلاقی میدان میں، کسی بھی میدان میں جو انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، ان ساری باتوں کے لیے دوا ٹونک کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اس کو دوبارہ یعنی کہ کہہ لیجئے کہ یہ مضمون دوبارہ آیا ہے، پہلے تو وہاں گیا تھا، یہ تاکید کے لیے مضمون آیا، یعنی اس بات کو واضح کر دے قرآن کریم کو پڑھنا سمجھ کر کے، یہ اس کے اندر مین بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے وننزل من القرآن، اور ہم نے اتارا ہے قرآن میں سے وہ جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ شفا یعنی کہ ان کے چلنے کے، جو ان کے اندر باتیں پیدا ہو جاتی ہیں دن بھر سننے کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے، جو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے قرآن کریم شفا بنتا ہے، دوائی بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اور پھر جو لوگ اس کو مانتے ہیں پھر ان کے لیے رحمت بنتا ہے، ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ ہوں گے ظالم سوائے خسارے کو، خسارہ یعنی کہ ہلاکت، ولا یزید الظالمین الا خسارا،